بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کس طرح لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کس کی روح قبض کرتے وقت ترس آیا، اسی حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ہر قسم کی مٹی لے کر آؤ، سفید، سرخ، نرم، میٹھی اور کھاری وغیرہ۔ خیال رہے جتنے رنگوں کی مٹی، سیاہ، کوئی سفید، کوئی سرخ، کوئی نرم ہو، کوئی تند مزاج وغیرہ، الغرض یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر خاک اٹھانے کے لیے تشریف لائے۔ جب خاک اٹھانی چاہی تو زمین نے وجہ پوچھی تو آپ نے بتایا کہ اللہ اپنا خلیفہ زمین میں بنانا چاہتا ہے، پھر اس کی اولاد کو زمین میں بسایا جائے گا۔ ان میں کوئی نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور کوئی گناہگار کفار جو جہنم میں جائیں گے۔ آپ نے جب یہ تمام واقعہ بیان کیا تو زمین نے منت سماجت کرتے ہوئے عرض کیا، آپ مجھ سے مٹی نہ لے کر جائیں، میں یہ نہیں چاہتی کہ میرا کچھ حصہ جہنم میں چلا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی کی عاجزی اور زاری سن کر واپس چلے گئے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو رب قدوس نے بھیجا۔ آپ جب زمین پر تشریف لائے تو آپ کے ساتھ بھی وہی کیفیت درپیش آئی جو پہلے دونوں فرشتوں سے درپیش آ چکی تھی۔ آپ زمین کے عجز و انکسار اور اس کے غم و پریشانی کو دیکھ کر واپس چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ بھی تشریف لائے۔ جب مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے حسب معمول سابق پھر فریاد کی، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا تیری بات مانوں یا رب تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کروں۔ آپ نے زمین کی کوئی فریاد نہ سنی بلکہ مٹی لے گئے۔ اسی وجہ سے روح قبض کرنے کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی۔ حقیقت ہے کہ رحیم اور ترس کرنے والے سے روح قبض کرنا ممکن نہیں تھا۔ بچے کا روح قبض کرنا ہو، اس کے والدین اس کے قریب رو رہے ہوں اور ماں باپ کی اولاد اس کی حالت نزاع کو دیکھ کر غم و علم کی تصویر بنے ہوئے اس کے پاس پریشانی سے آنسو بہا رہے ہوں، کسی آدمی کے اقربا اس کو قریب الموت دیکھ کر پریشان ہو، ایسے نازک مراحل میں وہی روح قبض کر سکتا ہے جس کو کسی پر رحم نہ آئے۔ یہ کام اسرائیل علیہ السلام کا ہی ہے اور وہ اقربا کو روتے چلاتے ہوئے دیکھ کر بھی کہتا ہے میرا کوئی جرم نہیں، میں تو حکم مولا کا پابند ہوں، میں تو بار بار اس گھر کا چکر لگاؤں گا، تم اپنی فکر کرو۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے اسرائیل، تو جو اتنی روحیں قبض کرتا ہے کیا تجھے کسی پر کبھی رحم اور ترس بھی آیا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے مولائے کائنات، جب تو نے میرے ذمہ روحوں کو قبض کرنا لگایا ہے تو میں ترس کرتا رہوں اور رحم کرتا رہوں تو کیسے روح قبض کروں؟ غرض یہ کہ اسرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے کبھی کسی پر ترس نہیں آیا، البتہ 2 دفعہ مجھے یہ خیال ہوا کاش اس کی روح کے قبض کرنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ ایک مرتبہ تو ایک کشتی دریا میں تھی، مجھے حکم ہوا کہ ان تمام کی روحوں کو قبض کر لیا جائے، کشتی کو توڑ دیا جائے، البتہ ایک عورت اور اس کا شیرخوار بچہ ہے، ان کی روحوں کو قبض نہ کیا جائے۔ ان کی روحوں کو قبض نہ کیا گیا۔ وہ کشتی کے ایک پھٹے پر سوار دریا کی تند و تیز موجوں کو عبور کرتے ہوئے کنارے کی طرف رواں دواں ہیں، لیکن کنارے کے قریب پہنچنے پر حکم ہوا کہ عورت کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شیرخوار بچہ اب کدھر جائے گا اور اپنی زندگی کیسے بسر کرے گا؟ دوسرا، مجھے کافر بادشاہ بخت نصر شداد بن عاد پر ترس آیا۔ جب اس نے رب کریم تیرے مقابل جنت تیار کرائی، اس کے تیار ہونے پر دیکھنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا ہے، ابھی گھوڑے کے 2 پاؤں اندر تھے تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لو۔ اس وقت مجھے خیال ہوا کہ اگرچہ کافر تھا، خدائی کا دعویٰ بھی کیا، لیکن بڑی محنت سے اس نے رب قدوس کی جنت کے مقابل کے
جنت تیار کرائی، بڑا مال خرچ کیا، کاش کہ بیچارہ اسے دیکھ لیتا تو پھر مرتا۔ رب قدوس نے فرمایا اے اسرائیل تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اس بچے سے کیا سلوک کیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے باری تعالیٰ یہ مجھے معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ تختہ دریا کے کنارے کے پاس پہنچا وہاں دھوبی کپڑے دھو رہا تھا، اس نے بچے کو پکڑ لیا اور پیار و محبت سے پرورش کی۔ بچہ جب بڑا ہوا تو میں نے اس کو ایسی نظر عطا فرمائی کہ وہ زیر زمین خزانے دیکھ لیتا تھا۔ اس طرح اس نے بہت خزانہ جمع کیا، اپنی فوج بنائی، آہستہ آہستہ وہ تمام روئے زمین کا بادشاہ بن گیا۔ پھر اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور میرے مقابل جنت و دوزخ بنانے کا کام شروع کر دیا۔ جب وہ اپنی خود ساختہ جنت تیار کرا کے دیکھنے کے لیے گیا تو میں نے اس کی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا۔ اے اسرائیل یہ وہی بچہ تھا جو کم سنی کی حالت میں تھا تو تمہیں اس پر رحم آیا تھا، لیکن میری مہربانیوں سے وہ عظیم بادشاہ بن کر میرے مقابل خدا بن گیا۔ میں نے اس کی تکبر و غرور کو توڑ ڈالا۔ غور کیا جائے تو یقیناً معلوم ہو جائے گا یہ دونوں مقام ترس کے نہیں تھے، کیونکہ اسرائیل علیہ السلام کو بچے کی پرورش کا غم دامن گیر تھا، لیکن باری تعالیٰ نے اس کی عظیم پرورش کر دی۔ اسی طرح بادشاہ پر اسرائیل کو ترس آیا، لیکن اس کے غرور کو توڑنا ضروری تھا تاکہ دوسرے عبرت حاصل کریں کہ جو شخص خدا بن بیٹھا وہ بھی اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکا، دوسرا کیسے بچ پائے گا؟ ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور پیش کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔ جزاک اللہ۔